ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نتاشا جو انسیڈنٹ ہے اس میں یہ حادثہ ہے، یہ مرڈر نہیں ہے۔ مطلب آلٹرنیٹ سولوشن اس کا کوئی سزا کے طور پہ نہیں تھا، سزا بالکل موجود ہے اگر وہ دیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے 10 سال سزا ہے، اویلیبل 320 جو ہے اویلیبل سیکشن ہے۔ اچھا، یہ افسران کو جو حکومت سندھ نے کمشنرز کے لیے 2 ارب روپے کی لاگت سے جو 138 ڈالے خریدنے تھے، عثمان صاحب آپ کو کیا ایشو ہے اگر حکومت سندھ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ 2800 سی سی گاڑی، یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ مطلب جس کا پیٹرول ایوریج ہی جو ہے کتنا ہے، فیول ایوریج کیا ہے، جو گاڑیوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کیا مطلب اس چیزوں سے، اور آپ کی جو ہے فیملیاں اور گھر والے اور پتہ نہیں کون کون اس کے اندر جو ہے مزے کرتا پھرے۔ السلام علیکم ناظرین، انسپائرنگ سٹوریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ دانیہ صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے دعوت دی تھی عثمان فاروق ایڈوکیٹ صاحب کو، جو سندھ ہائی کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، اور ان سے ہم نے سانحہ کارساز، کراچی کے بلدیاتی نظام اور کے الیکٹرک سے درپیش جو قانونی پہلو ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ آئیے چل کر پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں۔ عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا کہ آپ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر آج اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بن رہے ہیں۔ نتاشا کیس سانحہ کارساز 19 اگست کو یہ واقعہ ہوا، اور اب دیت جو ہے وہ لواحقین نے لے لی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو صارفین ہیں وہ بہت زیادہ تنقید یہ کر رہے ہیں فیملی کے اوپر کہ ان کو پریشرائز کر کے انہوں نے یہ ان کو معاف کیا فی سبیل اللہ۔ قانونی طور پہ سوشل میڈیا کے زاویے سے ہٹ کر ایز اے قانونی ماہر آپ اس کیس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت زیادہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع کے اوپر جو ہے آج یہ ڈسکشن رکھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نتاشا جو انسیڈنٹ ہے اس کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے اور جس طرح سے بھی، یعنی اس کو ہم جس زاویے سے بھی دیکھتے ہیں اس میں یہ حادثہ ہے، یہ مرڈر نہیں ہے، یہ قتل بھی سبب ہے، یہ قتل خطا ہے۔ یہ جو ہے 302 نہیں ہے کہ جان بوجھ کے جو ہے قتل کیا گیا ہو۔ یہ اپنی جگہ موجود ہے کہ ایکسٹریم ہے یہ نیگلیجنس کی۔ اگر وہ نشے میں ہے تو ظاہر حدود آرڈیننس کے تحت بھی جو ہے کہ ایف آئی آر لانچ کی گئی ہے، جس کی جو ہے آج بیل بھی جو ریجیکٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو اس کے اندر یعنی گاڑی سے جو حادثہ ہوا ہے اس میں 322 کے علاوہ کوئی دفعہ نہیں لگ سکتی، یعنی 302 نہیں لگے گی کہ جو ہے یہ قتل بالعمد ہے، یعنی جان بوجھ کے جو اس کو کیا گیا ہو۔ اور بلکہ جو اس میں سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو 322 جو اس کے اندر لگی ہوئی ہے سیکشن، اور 320 بھی ہے، اس کے اندر یہ دیت ہی موجود ہے جو سزا کے طور پر ہے کہ جو دیت دینی ہوتی ہے۔ اور دیت کا جو اسلامی جو تھاٹس ہیں، یہ اسلامی قانون ہے، جو اسلامی شریعہ ہے، اس نے پوری وضاحت کی ہوئی ہے کہ کتنی رقم جو ہے دیت کی ہوتی ہے، جو کہ مقدار کے مطابق ہوتی ہے، جو 68 لاکھ روپے تقریباً بنتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ تفصیل میں ہمیں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے چونکہ ہم قانونی پہلوؤں کا جو ہے جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اس میں جو دیت کی رقم ہے اس سے بڑھ کر کمپنسیٹ بھی کیا گیا ہے، یعنی جو لاسز ہیں یا چیزیں اس کو بھی دیکھا گیا ہے، اور اس میں ساری چیزوں کو کیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جو سارا پروسیس ہوا اس میں سوشل میڈیا نے اپنا ایک کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک پریشر بنا، اور پھر وہ بہت جلد جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے پر آئے، اور فیملی کو کمپنسیٹ ہی کیا جانا چاہیے۔ اگر یہ واقعہ کسی اور سے ہوا ہوتا، روز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرالر سے واقعات ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، اسی ہفتے کے اندر کئی واقعات ہم نے دیکھے، اور جو ہے اخبارات کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر آواز اس لیے نہیں اٹھائی جاتی کہ وہ ٹرالر والا تھا، وہ ٹرک والا تھا، وہ بس والا تھا، وہ کوئی اور جو ہے مطلب وہ کوئی بہت بڑے لینڈ لارڈ نہیں ہوتے تھے، یعنی پیسے والی کوئی پارٹی نہیں ہوتی تھی کہ جس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کمپین کہ بھائی یہ اب اس لیے کمپین بنی کہ جس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا، پریزنٹ کیا گیا، اور جس طرح سے ان کو ہر جگہ پر جیل میں اکوموڈیٹ کرنے، پولیس میں اکوموڈیٹ کرنے، اور دیگر جگہوں پر جو جب ظاہر ان کے پاس پیسہ ہے تو اس کو یوٹیلائز۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون ہے اس کا معاملہ سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے، اس سے مختلف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غریب کوئی کام کرے تو اس کے لیے الگ طرح کا قانون ہو، اس کو الگ طرح سے پولیس دیکھتی ہو، اور کوئی جو ہے امیر زادہ کرتا ہو تو دوسری طرح سے جو اس کو دیکھا جاتا ہو۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی جو لواحقین ہیں ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ کمپرومائز کر سکتے تھے، کمپاؤنڈیبل سیکشن ہے، اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ اس میں کوئی مطلب بہت سارے، کل میں اداکارہ کا بھی جو ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جو کہ بہت زیادہ غصے میں تھی، اگر کہتے تو نام بھی لے لیتا ہوں، مشی خان، کہ آئندہ میں کسی کے لیے نہیں بولوں گی، سزا انصاف کے مطابق ہونی چاہیے۔ انصاف کے مطابق سزا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انصاف کے جو تقاضے ہیں، یعنی آپ کس بنیاد پر کہہ رہی ہیں کہ اس کے اندر انصاف نہیں ہوا ہے؟
مطلب آپ نے جو جذباتی بنیادوں پہ مطلب وہ کیا کریں گے فیملی. سب سے پہلے ان کا جو باپ ہے, مجھے نہیں پتا ان کی فیملی ممبرز کون کون ہیں, وہ چلا گیا. ان کی اگر بہن ہے تو وہ جو ہے دنیا سے چلے گئی. اس کے بعد اس فیملی کو سہارے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے وہ ایک حادثہ ہو گیا, بہت سارے حادثے کراچی پاکستان کے اندر ہوتے ہیں, اس کے سہارے کی ضرورت ہے. وہ کیا کرے, مطلب وہ کیس کنٹیسٹ کرے, وہ جو ہے وکیلوں کی فیس افورڈ کرے, وہ جو ہے کورٹ کے اندر جو ہے پروسیڈنگ کے اندر جاتا رہے, ہر تاریخ کے اندر پہنچے. جب ہونا ہی آخر میں دیت کا معاملہ ہے تو کیوں اتنے لمبے پروسیجر سے گزر رہے ہیں. سولوشن اس کا کوئی سزا کے طور پہ نہیں تھا, سزا بالکل موجود ہے. اگر وہ دیت نہیں دیتے ٹھیک ہے 10 سال سزا ہے. بیلیبل 320 جو ہے بیلیبل سیکشن ہے, اور جو 322 ہے اس کے اندر دیت ہی ہے. اگر دیت نہیں دیتے تو ظاہر ہے اس کے لیے پورا ایک پروسیجر موجود ہے کہ ان کو سزا مطلب ان کو کیا ملتی. ابھی بھی آج بھی جو بیل ریجیکٹ ہوئی ہے تو یہ جو اگر اس کے اندر جو نمونے حاصل کیے گئے ٹھیک ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پر طے ہونا ہے, اور ابھی وہ سیشن کورٹ میں انہوں نے اس کو چیلنج بھی کر دیا ہے. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے اور وہ اسی طرح ہونی چاہیے. جو جرم ہے اس جرم کو ویسے ہی وضاحت ہونی چاہیے, لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ فیملیز کے حوالے سے کوئی اس طرح کی باتیں کریں. ان کا پورا حق حاصل ہے, ان کو قرآن نے یہ حق دیا ہے, ان کو جو ہے قانون نے یہ حق دیا ہے. اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا, اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا جو کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ ایک جو پروویژن موجود ہے اس کا یوٹیلائز کیا, استعمال کیا. اچھا, یہ سینیریو جو ظاہر واقعہ ہوا تو اس کو لوگ اس پیرا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں تقسیم ہے امیر اور غریب کی, اور ابھی آپ نے جو پٹیشن بھی دائر کی ہے اس پہ تو خیر بعد میں آتے ہیں, جو آپ نے ڈالے رکوا دیے حکومت سندھ کے کمشنرز کے لیے, لیکن بنیادی طور پہ لوگ اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے, خدا نخواستہ وہ جو مقتدر طبقہ ہے اس کے لیے کوئی بڑا لاوا بن جائے. تو اس زاویے سے اگر لوگ اس بات پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو تھوڑا ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا, 10 سال کو سزا ملتی تو آئندہ کوئی ایسا لاپرواہی کا واقعہ نہیں ہوتا, تو اس پیرائے میں آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کا مطالبہ درست ہے؟ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ایک امیر آدمی کو اگر جو ہے اس طریقے سے سزا مل جائے گی تو سب کو جو ہے سب ایگزامپل سیٹ تو سب کے لیے ہونی چاہیے. یہ کہاں سے طے ہو گیا کہ جو صرف ایک امیر آدمی جس کے پاس اگر بہت زیادہ پیسہ ہے تو اس کے لیے جو ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے, باقی کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ٹرالر والا مار کے چلا جائے اس سے آپ کوئی پوچھتے نہیں ہیں. مطلب پوچھنے سے مراد یہ نہیں کہہ رہا میں کہ اس کو اس پروسیجر میں نہیں آتا. وہ بس والے مارتے ہیں, بائک والے مارتے ہیں, دیگر لوگ مارتے ہیں, جو مارتا ہے اس کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے. کیا مطلب ایگزامپل سیٹ آپ کو اسی ایک واقعے کی بنیاد پر کرنی ہے؟ دیکھیں پہلو اس کا یہ ہے جو بڑا اہم ہے, جو ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ جس واقعے کو جس انداز سے مطلب لیا جانا چاہیے اس کو ویسے ہی منون لینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے مختلف جو ہے, یہ کسی کوئی غریب مارتا ہے تو اس کے لیے کیوں کرائٹیریا نہیں بن رہا. کوئی جو ہے اگر پیسے دے سکتا تھا 68 لاکھ روپے کے بجائے جو 10 لاکھ میں جو ہے معاملات طے ہوتے ہیں اور چیزیں, میرے سامنے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں اور ان دی اینڈ ہونا ہی یہی ہے. تو آج مطلب اس معاملے کو پروسیجر کو جو ہے انہوں نے کیا تو ان کا رائٹ ہے. اور یہ دیکھیں ایسے تو نہیں نا, جیل میں تو نہیں نا وہ محترمہ, ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے دن ان کو جیل سے نکال دیا گیا. اگر ان کے پاس پیسے موجود تھے, وہ جیل میں بھی لوگ کہتے ہیں بڑی سہولتیں ملی ہے, جیل ہوتی جتنی بھی سہولتیں ہوں. میں ان کے فیور میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں جو کوئی نتاشا نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا, وہ مطلب کوئی حوصلہ افزا بات نہیں تھی. تقسیم تو ہے نا سماج کے اندر, امیر کے لیے قانون جو ہم یہ جو ساری جو ریئیکشن ہے یہ تقسیم ہی کی بنیاد پر ہے. جو آپ طبقات کو جو ہے ایک دوسرے اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, جہاں پہ انصاف کی فراہمی نہیں ہوتی ہے ٹھیک انداز میں, جہاں پر جو ہے غریب جو ہے رلتا رہتا ہے, پوری زندگیاں لگا دیتا ہے کورٹ کچہریوں کے جاتے جاتے, جہاں پر جو ہے ایک بندے کو جو ہے کیس اپنا پٹ اپ کرانے کے لیے جو ہے پتہ نہیں کتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پیسے قدم قدم پہ اس کو جو رشوتیں دینی ہوتی ہیں, تو اس کا ریئیکشن کہاں پر آئے گا؟ وہ ریئیکشن یہیں پر دے گا کہ جہاں پر ایک کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہو, دوسرے کو جو ہے مطلب جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہو. اسی لیے یہ ریئیکشن آتا ہے کہ یہ سارے معاملات اسی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کی بات ہے کہ آپ کو امیر کی بنیاد پر, یہ طبقاتی تقسیم نہیں, انصاف کی بات ہونی چاہیے, انصاف کی فراہمی ہونی چاہیے. سب کو یکسر ایک نظر سے دیکھا جانا چاہیے. سب کو جو ہے مطلب یہ نہیں کہ مطلب سب مختلف جو ہے انداز سے آپ لوگوں کو ڈیل کرتے ہوں. یہ بنیادی جو مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر رچ بس گیا ہے, جو ہمارے معاشرے کے اندر دن بدن جس کا ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یہ ختم ہونا چاہیے. اور اس کے ختم کرنے کے اندر یہ بات بہت اچھی ہے کہ سوشل میڈیا نے ایک اہم اور بہت اچھا کردار ادا کیا, کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کام کر دے تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. ایک اور بات بڑے میں آپ کو یعنی شاہ رخ جتوئی کو اس سے بہت زیادہ جوڑا جاتا ہے. شاہ رخ جتوئی شاید میرا خیال ہے کہ 4 مہینے بھی جیل میں نہیں رہتا, اگر سوشل میڈیا کا بہت زیادہ پریشر نہیں ہوتا.
اس کو اسی بنیاد پر کچھ چیزیں جو ہے وہ عوام کی طرف سے جب آواز بنتی ہے اٹھتی ہے تو اس کا اپنا ایک اثرات ہوتے ہیں اور وہ اثرات جو ہے سب چیزوں کے اوپر پڑتے ہیں اور وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں. تو یہ ہمیں جو اس وقت جو سب سے اہم ضرورت ہے اس کیس نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہی بات ہے کہ ہمیں طبقاتی تقسیم سے اس دو رنگی اور یہ جو مطلب مختلف انداز سے لوگوں کو جو ڈیل کرنے کے معاملے سے باہر آنے کی ضرورت ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی جو ہے امیر زیادہ جو ہے کوئی کام کر دے تو اس کے لیے جو ہے آپ ہر طرح کے راستے وا کر رہے ہوں اور کوئی غریب کر دے تو بیچارہ اس کی زندگی جو ہے وجیرن ہو جائے. یہ سب چیزیں جو ہے بالکل الگ اینگل ہے, اس سے بالکل ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. انصاف قانون ہر ایک کے لیے جو ہے اس کے جو فراہمی ہے وہ ایک ہی طرح سے ہونی چاہیے. اچھا, یہ افسران کو جو حکومت سندھ نے کمشنرز کے لیے 2 ارب روپے کی لاگت سے جو 138 ڈالے خریدنے تھے, صاحب آپ کو کیا ایشو ہے اگر حکومت سندھ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ مجھے ایشو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں کہ جب میں اپنا جو ہے بجلی کا بل دیکھتا ہوں, مطلب میں سے مراد یعنی ایک عام عوام کی بات کر رہا ہوں میں, کہ جو موٹر سائیکل بیچ کر اپنے بجلی کا بل بھرتا ہو, جہاں پہ اس کے پاس پیٹرول مینٹین کرنے کے لیے پیسے نہ ہو, جہاں پر وہ جو ہے صرف جانے آنے کے لیے اس لیے جو ہے پیسے بچاتا ہو کہ کسی گرین لائن یا کسی بس یا کسی اور چیز کا سہارا لے کہ وہ روپے بچا کر جو ہے کم از کم اپنا پیٹ اور اپنی جو ہے چیزوں کو جو ہے بہتر کر سکے, وہاں پر جو ہے ایک 17 گریڈ کا آفیسر جو ہے اس کو ڈالے دیے جا رہے ہوں, اس کو جو ہے وہ حکومت کے وہ قوم کی خدمت, کون سی قوم کی خدمت کرتے ہیں, وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی خدمتیں کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. یہ سارے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن مطلب آپ سب رجسٹرار کے پاس چلے جائیں. میں اس لیے سب رجسٹرار کہتا ہوں کہ ایک پراپرٹی جو ٹرانسفر ہونی ہے, مطلب 2800 سی سی گاڑی, یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ مطلب جس کا پیٹرول ایوریج ہی جو ہے کتنا ہے, فیول ایوریج کیا ہے, جو گاڑیوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کیا مطلب اس چیزوں سے, اور آپ کی جو ہے فیملیاں اور گھر والے اور پتہ نہیں کون کون اس کے اندر جو ہے مزے کرتا پھرے. تو یہ ویسے تو وفاق نے یہ طے کیا ہے کہ تمام عیاشیوں کو ختم کریں گے اور یہاں پہ عیاشیاں بڑھائی جا رہی ہیں. اس لیے مجھے جو پریشانی ہے کہ ایک عام بندہ, ایک عام انسان, ایک عام فرد وہ بہت زیادہ جو ہے اس وقت پریشان ہے. وہ کسی طریقے سے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ اس کے بعد اب یہ نوٹسز جو جاری ہو گئے ہیں, آپ کسی بھی لگائیے, ان کو روک دیا ہے, تو اگلا لائحہ عمل آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, لائحہ عمل تو ظاہر ہے کورٹ کے اندر جب کوئی کیس ہوتا ہے, جب پریزنٹ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے پروسیجر کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. ان کا جواب آئے گا, جواب کے بعد جو ہے وہ جواب الجواب ہوگا, پھر آرگومنٹس ہوں گے. یہ سب چیزیں تو بنیادی طور پہ کورٹ نے طے کرنی ہے کہ اس کے قانونی, آئینی اور دیگر جو کیا معاملات ہو سکتے ہیں اس کے مطابق کیا ججمنٹ ہے, جو ججمنٹ ہوگا اس کے مطابق جو ہے چیزیں آگے بڑھیں گی. اچھا, سیکنڈلی یہ کہ بہت سے ایسے حادثات رونما ہو جاتے ہیں بارشوں کے اندر. ہم نے دیکھا کچھ سال پہلے ملیر ماڈل کالونی کے اندر بچے کے ساتھ حادثہ واقعہ پیش آیا تھا, اس میں کرنٹ لگنے سے, وہ الیکٹرک کے پول سے. تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ٹی وی کے اوپر تو پریس بریفنگ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں حادثات کے حوالے سے, تو کوئی آپ کے حق میں کوئی فیور کے اندر اس قسم کے فیصلے آتے بھی ہیں یا صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے؟ نہیں, اس کے اوپر الحمدللہ بہت سارے فیصلے بھی موجود ہیں اور بہت سارے جو پیسے ہیں وہ لوگوں کو ملے بھی ہیں, جو کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے الحمدللہ. اور ابھی بھی کچھ لوگوں کے جو ہے معاملات میرا خیال ہے کہ گزشتہ مہینے بھی الحمدللہ حل ہوئے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا قانون موجود ہے, اس کا امپلیمنٹیشن موجود ہے, اس کے جو بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. جو واقعات آپ بتا رہے ہیں الحمدللہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے نا بہتری کی طرف چیزیں ہو گئی ہیں, وہ چیزیں چلے گئی ہیں مطلب ان کو بھی, اور انہوں نے بھی اپنے جو چیزیں وہ کر سکتے تھے کہ وہ پوری شاید انہوں نے گھر وغیرہ یا دیگر چیزیں بھی لے لی ہیں. یہ سب چیزیں بہرحال اسی قانون کے تحت ہیں. نتاشا کے واقعے کے اندر بھی جو ہے فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ 1855 جو حادثات کا قانون ہے وہ موجود ہے. اس قانون کے تحت جو ہے کوئی بھی, یعنی اگر کرنٹ سے کوئی مر جائے جس میں غفلت کا عنصر موجود ہو, کوئی نالے میں ڈوب کے مر جائے, ٹھیک ہے, کوئی کسی کو بس ہٹ کر دے یا کوئی گاڑی والا مار دے جس طرح ابھی مارا گیا, کوئی لفٹ سے گر کے مر جائے, نیگلیجنس کا پہلو ہو, کوئی ڈاکٹر کی غفلت کا شکار ہو کر مر جائے, یعنی علاج کے اندر کوئی پرابلم ایسی ہو کہ جو ڈاکٹر کو نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے مر جائے. ان سب چیزوں پہ حادثہ جہاں پر بھی جو ہے غفلت یا نیگلیجنس کا جو ہے وہ پوائنٹ موجود ہوگا, اس کے اندر جو اس کو وہ چیزیں بھرنا پڑیں گی اور بھر رہے ہیں اور بھرتے ہیں. اور الحمدللہ بہت ساری اچیومنٹس ہیں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کے جو پوری زندگی کچھ بھی نہ کر سکتے ان کو بھی ہم نے جو ہے بہت, کسی ایک میں جو تھا کرسچن سے, وہ ان کا کاروبار ہے اور بہترین کاروبار چل رہا ہے اسی رقم کی بنیاد پر.
تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مطلب کروائے بھی، اور یہ قانون بھی موجود ہے، اور اس کو جو ہے لوگ شاید اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، میں یہ پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، حادثات رونما ہو جاتے ہیں کسی بھی ادارے کی لاپرواہی سے، ڈاکٹر کی لاپرواہی آپ نے کہا، لوگ کتراتے، آپ کے خیال میں عثمان صاحب لوگ کتراتے کیوں ہیں کورٹ تک جانے میں؟ میرا خیال ہے کہ کورٹ کا ایک تو لینتھی پروسیس ہوتا ہے، کورٹ کے نام سے لوگوں کا ایک تو پرسیپشن اچھا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جب کورٹ جاتے ہیں تو اس کے اندر کبھی تاریخ مل جاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، اور لوگوں کو پھر یہ شاید اعتماد کا معاملہ بھی شاید ہے، ٹھیک ہے، کہ اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں اس کے بھائی یہ بھی ہوگا، ایسے بھی مل سکتا ہے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جس کے سزا کے حوالے سے یا دیگر جو مطلب پراپرٹی کے حوالے سے اس کی تو مجبوری بن جاتی ہے کہ پراپرٹی اس کے ہاتھ سے جاری ہے یا اس کو لینی ہے تو اس کو جانا ہی جانا ہے۔ اس کے اندر لگتا ہے کہ بھائی یہ کیس چلے گا اور ویسے ہی مطلب پتہ نہیں بنتا یہ انجام تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، حالانکہ یہ کیس بہت جو ہے یعنی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو رائٹ ملتا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، 1855 سے جو ہے چلا آ رہا ہے، اور انڈیا میں شاید ایک سال پہلے کا جو ہے وہ ہے، اور اس قانون کے تحت انڈیا کے اندر بھی کئی مطلب وہ ہیں کہ یعنی زلزلہ آیا، ایک تار ٹوٹ گیا، بندہ مرا تو اس کو کمپنسیٹ کیا گیا، اس کو جو ہرجانہ دلوایا گیا۔ کتا کاٹ لے، اگر کتے کے کاٹنے سے کوئی مر جائے تو اس کو بھی اس کا ہرجانہ ملے گا۔ یہ کہانی سارے پاکستان کے اندر ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کے اندر آرڈر موجود ہیں۔ مطلب پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ایک کتا کاٹ لیا یعنی ایک ہسبینڈ کو، تو بیوی کو بھی ملا، ہسبینڈ زندہ تھا یعنی کاٹنے سے زخمی ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ لیکن یہ اصل میں ایک ٹیکنیکل معاملہ یہ ہے کہ یہ فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ میں تو نہیں آتا، نہیں جنرل ڈیمیجز میں وہ لے سکتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اتنی بہت زیادہ وضاحت کی قانون ہمیں اس لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ عام آدمی کے سمجھنے کا، لیکن قانون موجود ہے اور لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے ملتے ہیں اچھے خاصے لوگ، جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی، اور الحمدللہ مزید پروسیس چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مزید آگے چیزیں لے کے جا رہا ہے۔ صاحب کے الیکٹرک کے حوالے سے آپ کافی میں نے دیکھا ہے کیسز کے اندر آپ عدالتوں کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک معاملہ ہوا کہ KMC جو ہے وہ چارجز وصول کر رہی ہے بل کے اندر، کچرا ٹیکس اس کو کہہ رہے ہیں، تو اس پہ بھی آپ لوگ عدالت کے اندر گئے تھے، پھر عدالت نے ان کو کہا کہ آپ سٹی کونسل کے اندر جائیں اور وہاں سے اکثریت حاصل کرنے کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، تو یہ کیس کہاں تک پہنچائے گی؟ اس کے اوپر دوبارہ بھی ایک CP فائل کی اور کنٹیم کی پروسیڈنگ یعنی توہین عدالت کی جو کاروائی بھی میئر صاحب کے خلاف چل رہی ہے، اور پہنچنے سے مراد یہ کہ کورٹ کا ایک اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے کسی بھی چیز کو یعنی کرنے کے لیے، تو اس کے اندر ابھی موجود آج اتفاق سے وہ کیس آج ہی لگا ہوا تھا، اور ہوا یہ کہ آج یعنی چل نہیں سکا، ڈسچارج ہو گیا، جج صاحب کی جو طبیعت بہتر ناساز تھی تو اس وجہ سے سارے ڈسچارج ہو گئے کیسز۔ تو یہ ایک پروسیجر جو ہے وہ پروسیس ہے جس کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آج جوابات آنے تھے کہ الیکٹرک کی طرف سے بھی آنا تھا اور KMC کی طرف سے بھی آنا تھا، اس جواب کی بنیاد پر جو ہے نا چیزیں طے بھی ہونی تھی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو MUCT جس طرح مرتضیٰ وہاب صاحب نے اس کو جس طرح اس ٹریک کے اوپر لے کے گئے، یہ انتہائی جو ہے مطلب غلط طریقہ ہے، کورٹ آرڈر کی وائلیشن ہے، کورٹ آرڈر کو انہوں نے بالکل جو ہے ایک پس پش ڈال کر اپنے طریقے سے چیزوں کو اور اس کو جو ہے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی، تو ان سب چیزوں کو ہم نے کورٹ میں پریزنٹ بھی کیا ہے، اور جج صاحب نے جب ہم نے اس کے اوپر یعنی آرگیو کرے تو ان سب چیزوں کی ان کو مطلب خود بھی حیرانگی ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ وقت جو ہے جب بھی ان کا جواب آتا ہے تو اس میں چیزیں جو ہے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ آپ لوگ بنیادی اختلاف کیا ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے پریس بریفنگ میں کہ میکینزم ہے وہ پراپرلی ٹیکس کلیکشن کا، اور ظاہر ہے کہ الیکٹرک کے پاس سروسز لوگ اس کی لیتے ہیں تو وہ ٹیکس کلیکشن اس طرح KMC کو مطلب سپورٹ مل جائے گی، تو بنیادی جو کچرا ٹیکس وصول کرنے کا جو آپ لوگوں کا جو آپ لوگ ایشو جس کو سمجھ رہے ہیں جس کو آپ کورٹ میں گئے، بنیادی طور پہ وہ ایشو کیا ہے؟ دیکھیں ایشو دو طرح کے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آؤٹ سورس کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی جو قانون کے اندر وضع ہے، صحیح ہے کہ اگر آپ کے الیکٹرک سے ہی لینا چاہ رہے ہیں تو کہ الیکٹرک سے ہی کیوں، اور اس کو بینیفٹ کیا دے رہے ہیں، یعنی جو پچھلا ایگریمنٹ تھا وہ ہمارے سامنے تھا، اس ایگریمنٹ کے اندر جو اس کی کلازز ہے وہ پڑھ کر جو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا ایگریمنٹ کیا گیا ہے، تو لگتا ہے کہ شاید کہ الیکٹرک ہی کے لیے کیا گیا ہے۔ ابھی جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ابھی تک کورٹ میں پیش نہیں ہوا، آج ہونا تھا یا بعد میں شاید ہو جانا ہے اگلی تاریخوں کے اندر، تو جب وہ آئے گا تو پتہ لگے گا کہ اب انہوں نے کیا ایگریمنٹ اس کے اندر ان کے ساتھ کیا ہے اور کن بنیادوں پر کیا ہے۔ پچھلے ایگریمنٹ سے تو 50% جو جتنے بھی پیسے جمع ہوں گے وہ کہ الیکٹرک روک لے گا، جو اس کے ڈیوز وغیرہ بچیں گے، اور جو ہے 7.5 جو ہے ان کو اس کے جتنی بھی وہ خدمت کریں گے یعنی پیسے جمع کرنے کی اس کے عوض اس کو دیا جائے گا، یہ ہوگا تقریباً جو ہے 57.5،
ٹھیک ہے. تو باقی بچتا کیا ہے؟ باقی تو جو ہے اور بہت سارے ہیڈ ویڈ لگا کے، تو اس کا مطلب یہ ساری خدمت جو ہے نا کیلیکٹک کی ہی لیے کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو انجوائے کر سکے ان پیسوں کو. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو میئر صاحب سے بھی اس دن وہاں پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑے اس سے کہا کہ تمام جو مطلب ملک ہوتے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر ٹیکس دینے کو جو ہے بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو ٹیکس لگایا بھی تو جاتا ہے. تو اس پر جو ہے بلکہ جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ بھائی آپ جو ہے دبئی اور یہ یو کے اس کی باتیں نہیں کریں، آپ پاکستان کی کریں، کراچی کی کریں جس پہ ہم نے کہا کہ جہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی سڑکیں آپ سے بنتی نہیں ہیں، یعنی سڑکوں کی عمر جو ہے وہ ایک دن دو دن کی جو ہے مطلب عمر ہوتی ہے، بارش کی شاید جو ہے ہاں ان کے جو ہے وہیں پہ ان کا بیچاروں کا سڑکوں کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے ان کو اتنا وصول کرنا ہے کہ پتہ نہیں کیا، جو آپ نے کام کیا اس کا کیا کیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں انجینئر نہیں ہوں. تو بھائی آپ انجینئر نہیں ہیں تو آپ میئر کیوں ہیں؟ آپ میئر بھی نہیں ہونے چاہیے کہ انجینئر سے آپ کا کام. اب میں جو کہوں کہ میں جو ہوں جو میں نے اپنا چوکیدار رکھا ہوا ہے جو چائے پلاتا دیگر چیزیں وہ خراب چائے بنا دے تو میں چائے تھوڑی بناتا ہوں، میں نے مطلب اس کو میں فارغ کروں گا دوسرا لے کر آؤں گا. چائے جو ہے بنانا چیزیں کرنا اپوائنٹ کرنا میرا کام ہے، میں اس کو مینج کر رہا ہوں ساری چیزوں کو. آپ انجینئر اگر نہیں ہیں مطلب انجینئر سے کام لینا تو آپ کا ہی کام ہے نا، تو پھر آپ فارغ ہوں کیونکہ آپ کو کام لینا ہی نہیں آتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں کیسے ہونی ہیں. تو ایسے اہل آدمی کو لے کر آئیں کہ جو کام لے سکتا ہو تاکہ چیزیں جو ہے بہتر جائے، بہتر جو ہے انداز سے چیزیں ہو سکتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ تو انجینئر نہیں ہے، کوئی انجینئر آ جائے وہ شاید 5 اور 6 مہینے سڑک کو برقرار رکھ سکے، کیونکہ 2 دن تو سڑک تو یہ تو بالکل ہی جو ہے مطلب سمجھے کہ مس یوز آف فنڈ ہے. تو اس لیے بھی لوگوں کو فنڈ دینے کا جو ہے وہ کیسے مطلب فارمولا تھے وہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. فنڈ موجود ہے، ایشین ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے موجود ہے، ورلڈ بینک کا فنڈ موجود ہے، کلک پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، سب جو ہے نا کس طرف جا رہی یہ چیزیں. بڑی جو ہے یہ شرمناک صورتحال ہے جو اس وقت کراچی شہر کے اندر ہے. اچھا، دوسرا ایک اہم سوال آپ سے یہ کہ کراچی میں کیونکہ بہت سی ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹیز نئی بن رہی ہیں، پہلے بھی بنی ہیں، بڑے ایشوز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پلاٹ لوگ خرید لیتے ہیں، فائل ان کے حوالے نہیں کی جاتی. کوئی ایسا ایشو ہے؟ سوسائٹیز کے اور ایشوز ہیں کہ ان کے جو ہے نا الیکٹرک کی طرف سے ایشو آ رہا ہے کہ ان کو بجلی نہیں مل رہی، گیس کے ایشوز آ رہے ہیں کنیکشنز کے. تو یہ کیا معاملات ہیں؟ ظاہر پراپرٹی کنکریٹ کا جنگل تو کراچی بنتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بن گیا ہے، تو یہ الٹیمیٹلی جا کس طرف رہی ہے صورتحال؟ صورتحال جو ہے نا انتہائی گمبھیر ان معنوں میں کہ اس کا تعلق نا انسان کے ان جذبات سے ہے کہ جو اپنی پوری جمع پونجی یعنی پورے رقم جو قطرہ 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 یعنی خصوصاً میں متوسط طبقے کی بات کر رہا ہوں، وہ جمع کرتا ہے 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ، یعنی اس کی برسوں کی کمائی ہوتی ہے. سب مل کے جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی مکان لیا جائے گا یا پلاٹ خریدا جائے گا جہاں پہ ہم رہائش اختیار کریں گے، رینٹ سے بچیں گے. ہوتا یہ ہے کہ وہ مکان خرید لیتے ہیں، پتہ لگتا ہے لیز بھی ہے، الاٹمنٹ بھی، سب چیزیں موجود ہیں، اس سے پہلے کسی اور کے پاس لیز موجود ہوتی. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے کسی اور کے پاس لیز موجود تھی؟ یعنی آپ نے کتنا بڑا جرم کیا. اس کے خواہشات، اس کی جو ہے سوچ، اس کے جو اپروچ، اس کی جو آئندہ جو ہے مستقبل، ہر چیز کو آپ نے قتل کر دیا، ختم کر دیا بالکل. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ جب اس کو پتہ لگا یہ مکان ہمیں نہیں مل سکتا، میں نے اپنے آفس میں دھاڑے مارتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. وہ جو پیسے جمع کرتا ہے کوئی 50,000 10,000 15,000 کے جو پیٹ کاٹ کے بھائی اس سے بچائیں اس سے بچائیں، اس سے بچا کے جو پیسے جمع کرے، اور پھر اس کو پتہ لگے یہ تو مکان ہی جو ہے نہیں ہے اس کا، یہ تو لے ہی نہیں سکتا، یا تو رہائش اختیار نہیں کر سکتا. 35 40 سال ہو گئے ہیں سوسائٹیز کو بنے ہوئے، آج بھی وہ اسی طریقے سے قبضہ نہیں مل رہا ہے، پریشان حال ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے نہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں بڑی جو ہے ہمیں مطلب تکلیف کا باعث ہیں. پھر ٹرانسفر کے مسائل کے اس کے اندر رشوت دو، 10 طرح کی جو ہے چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ ایشوز جو آپ بتا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل انوالومنٹ تو ہوتی ہے، یہ بھی نظر آتا ہے، سیاسی لوگ بھی اس طرح کی معاملات کے اندر انوالو ہوتے ہیں. مینلی ایشو آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ یہ مینلی ایشو تو اس حکومت کا بھی ہے اور دوسرا یہ ڈالے والوں کا بھی ہے کہ جن کو 138 ڈالے دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو مختلف محکموں کے اندر موجود ہیں لوگ، ان سب کے ایشوز ہیں. کوئی بھی کام ایمانداری سے نہیں کر رہا ہے. اور سندھ حکومت تو میرا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کا قہر نازل نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. ایک مختار کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ریٹ کتنے ہوتے، کتنے کماتا ہوگا؟ لاکھوں کروڑوں اور پتہ نہیں کتنے جو ہے اس کے مطلب موجود ہیں.
اوپر تک کی جو ہے پوری اس نے ڈیویژن کی ہوئی ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ کہ کس کا حصہ کتنا پہنچنا ہے. اس پر ان کی ایمانداری کو میں داد دیتا ہوں. حصہ پہنچانے میں ان کے کوئی ثانی نہیں ہے کہ سب کو ایمانداری سے, تاکہ چیزیں بڑے بیلنس انداز میں چلیں. رشوتیں لیتے ہیں, کھا رہے, مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ایمانداری سے کام کرنے والا نہیں ہے. اور جو بیچارے جو عوام ہیں وہ ادھر ادھر ہی گھوم رہے ہیں, کسی کے کاغذ کے پرزے ثابت ہو رہے ہیں, لیز مکانات ٹرانسفر لیے گھومے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ قبضہ مل جائے وہاں پہ مل جائے. اچھا بیچیں تو کس کو بیچیں, خریدیں تو کیسے خریدیں, اور بنائیں تو کیسے بنائیں. یہ سب چیزیں جو اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اچھا مجھے تھوڑا یہ بتائیے گا کہ بہت سے گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں جہاں تک آپ کو جانا ہی ہے, جیسا نادرا ہے, اگر کوئی 18 سال کا ہو گیا فرد تو اس کو شناختی کارڈ بنوانا ہی ہے. پھر وہاں آپ کو پتہ ہے معاملات ہوتے ہیں, لائن لگی ہوئی ہے, انتظامیہ کا رویہ تھوڑا خراب ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں مختلف سرکاری اداروں کے جو کلچر ہے. قانون میں کوئی ایسا سولوشن موجود ہے کہ عام شہری بھی کسی ادارے کے پاس جائے اور ان سرکاری اداروں کی کمپلین کرے اور تاکہ اس کو وہاں سے ریلیف مل سکے؟ آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے, بالکل موجود ہے اگر وہ کام نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, لیکن دوسرا جو مسئلہ ہے کہ وہ اسی کے لیے دھکے کھا رہا ہوں, اسی میں لائن میں لگا ہوا اور کوڈ میں اتنا وقت لگ جائے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائی کسی ایجنٹ کو پکڑے اور وہ اپنا کام کروا لے. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. آج جو مطلب مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عدالتوں پہ اعتماد دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو اس طرح سے ریلیف نہیں ملتا ہے. چیزیں ہوتی ہیں, روکا ہے کہ بھائی ڈالے والے کے پیسے اس کی وضاحت کرو پہلے. اس طریقے سے تم نے MUCD روکا گیا کہ اس طریقے سے تم وصول نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ سب چیز پروسیجر جو ہے یہ بہت لینتھی اور بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو لگنا, پھر پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں. ظاہر وکیل کی فیس بھی ہوتی ہے, دیگر جو کورٹ کے ایکسپینس بھی ہوتے ہیں, دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں. یہ سب اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کوئی بھی جو ایجنٹ پکڑتا ہے اور جو چیزوں کو کر لیتا ہے. ایجنٹ قانون میں موجود ہے, قانون موجود ہے ہر چیز کے لیے کہ اگر وہ آپ کا کام نہ کر رہا ہو تو آپ کوئی بھی ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں اس کے خلاف. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے لوگوں کو چھوڑ کے بھی جو ہے نا چیزیں خراب کر دی ہیں. اگر ہم قانونی طور پر لوگوں کو گرفت کرنا شروع کر دیں, آگے بڑھ کر چیزیں دیکھنا شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بھی آگے بڑھیں اور چیزیں جو ہے بہتری کی طرف بھی جائیں. کیونکہ اگر کوئی چیزیں کنٹرول کرنے والی کوئی اتھارٹی ہو سکتی ہے تو وہ صرف عدالتیں ہیں. جس طرح آپ نے بتایا نا کہ سرکاری ادارے کے اندر کسی آپ ایجنٹ کو لے لیں اور اس کو پیسے دے کر آپ اپنا کام بآسانی کروا سکتے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے, لوگ اس طرح ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. سول رائٹس کی بات ہو رہی ہوتی ہے ملک کے اندر, ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی اگر ہم دیکھیں کہ یہ شارٹ کٹ جو ہم لے رہے ہیں اپنے کام کی آسانی کے لیے, تو لانگ ٹرم تو اس کا کوئی سولوشن ہمیں نظر نہیں آتا. مطلب ہر بندہ ایجنٹ کے تھرو اپنا کام کر رہا ہے, اور جو جن کی ذمہ داری ہے فیسیلیٹیٹ کرنا عوام کو, وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے اس طریقے سے. قانونی طور پر اگر سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑا اس کو ہم لنک کریں کہ لوگ کس طریقے سے مجموعی طور پر اجتماعی کو جدوجہد اس طرح کی کریں کہ اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو سرکاری اداروں کے اندر ہیں وہ عوام کے جو ہے نا خدمت گار بن کر سامنے آئیں. دیکھیں اس کے لیے سب سے بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے جو آپ نے کہی کہ کوئی ایسی یعنی گورنمنٹ یا کوئی ایسے جو ہے لوگوں کا آ جانا کہ جو ایماندار ہوں, جو لوگوں کو جو ہے اکوموڈیٹ کرنا جانتے ہو, اس کے لیے پورا پروسیجر بنانے کی ضرورت. ادروائز تو ظاہر ہے کہ یہ پتے توڑنے سے کچھ نہیں ہونا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو چیزیں آگے بڑھ کر کرنی ہے, چیزیں بہتر کرنی ہے, تو لانگ ٹرم بیسس پہ کرنی ہے, تو جو چلانے والے لوگ ہیں ریاست اس میں کوئی بہتر لوگ آنے چاہیے, ہر طرح سے بہتر. صرف اس لیے نہیں کہ ان سے امامت کرائے کہ بڑے نیک ہیں, کچھ کرتے نہیں ہیں, کچھ کرنے بھی جانتے ہوں, کچھ مطلب ڈیلیور بھی کرتے ہو, صلاحیت بھی ہو, صرف صلاحیت مطلب نہیں ہو صرف جو ہے وہ نیک نہ ہو, اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیور کرنا, ان کے اندر ہر طرح کا ٹیلنٹ موجود ہو, ڈیلنگ پاور ہو, ڈیلیور کے حوالے سے بھی جو مطلب چیزیں ہو سکتی ہیں, ہر چیز ان کے جو ہے ذہن میں پورا خاکہ ہو, تو ایسے لوگ آئیں گے تو شاید بہتری آ سکتی ہے. ادروائز تو ظاہر کھانے کمانے اور سب چیزیں جو ہے اسی طریقے سے چلتی رہے گی. طلبہ یونین کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا, ایک بڑا کیس ہم نے گزشتہ ماہ دیکھا کہ آپ بھی عدالت کے اندر ہمیں دکھائی دی ہے. طلبہ یونین حکومت سندھ پہلا صوبہ تھا اس نے بحال کی 1984 کے بعد کہ سندھ کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. یہ کیس اب کہاں تک پہنچا ہے؟ کیس جو ہے اس میں جواب کراچی یونیورسٹی کا جو آیا تھا اس نے ہمارے فیور میں بات کی ہے کہ بھائی خود بھی اس پر کام کر رہے ہیں. باقی حکومت سندھ کو جو ہے جواب دینا ہے اس کے اندر کہ کیوں جو ہے یہ طلبہ یونین وغیرہ بحال کرنے کے اوپر کام ابھی تک نہیں کیا گیا ہے. اتفاق یہ ہے کہ جو کورٹ کا جو میں کہہ رہا ہوں نا لینتھی پروسیس, لاسٹ ڈیٹ کے اوپر جو ہے کیس بہت یعنی نہیں آ سکا, نمبر نہیں آ سکا, ڈسچارج ہو گیا, تو اب دوبارہ سے جو ہے اس کی ارجنٹ اپلیکیشن یعنی لگائی جاتی ہے, تو دوبارہ وہ پھر کورٹ میں جاتا ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہم بڑے ہوپ فل ہیں, جواب ہمارے فیور میں چیزیں آنی ہیں اور بہتری کی طرف جانی ہے انشاءاللہ.
اچھا دوسرا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کا جب سے استعمال بڑھا ہے تو آپ کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں. کردار کشی بہت آسانی ہے, کسی کے خلاف کوئی فوٹو شاپ سے آپ نے میسج ایسے کریٹ کر لی ہے, فوٹو ایڈٹ کر لی. تو ہم نے دیکھا ماضی کے اندر سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی, مشا شفیع اور علی ظفر کا جو معاملہ تھا وہ بہت ہیراسمنٹ کے حوالے سے کافی ہائی لائٹ بھی ہے دنیا بھر کے اندر. ظاہر دونوں بڑی شخصیات ہیں, سیلیبریٹیز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے قوانین موجود ہیں پاکستان میں کہ اگر کوئی آپ کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرتا ہے کسی بھی بنیاد کے اوپر تو اس کو کورٹ تک لے کے جائیں؟ یاسر شامی صاحب جو ہے اس وقت جی عطاب میں بھی ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں کہ انہوں نے وہ ویڈیو وائرل کی جو عامر لیاقت حسین صاحب کی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے ذہنی طور پہ وہ اس درجے جو ہے اس میں چلے گئے. بہرحال وہ ایک مضبوط آدمی تھے, ان کا پورا ایک ماضی تھا, ساری چیزیں, لیکن ڈیفیمیشن اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کو وہ بھی نہیں سہ سکے. جب ویڈیو وائرل ہو گئی اور دوسرے انداز سے جو چیزیں پیش کی گئی اور وہ جو ہے جب کیا کہتے ہیں پورے انٹرنیٹ اور اس کے اوپر چلائی گئی, وائرل ہو گئی, تو ظاہر ہے اس کا ایک پورا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو قانونی طور پہ تو اس کی سزائیں بھی بڑی سخت موجود ہیں, سب چیزیں ہیں. ایون یہ کہ ابھی جو ایک آرڈر بھی ہوا ہے وہ اپنے بہت سارے پہلوؤں کے اندر اس پر بھی بحث کی جا سکتی ہے کہ اسی طرح سے جو ہے شوہر نے کوئی تصویریں وغیرہ اس کی وہ کی, دھمکی دی یا کچھ بھی کی, تو اس کے اوپر بھی سزا ہوئی ہے. تو اس پہ نہ صرف یہ کہ ہر دو طرح کے قوانین ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. ایک تو جو ہے وہ ہے کہ کرمنل جو ہے پورا پروسیڈنگ کی جا سکتی ہے اس کے اگینسٹ, اور آپ جو ہے اس کے خلاف ایف آئی آر لانچ کر سکتے ہیں. ایف آئی اے اس کو جو ہے دیکھے گی, ایف آئی اے کا جو ہے سائبر کرائم ہے جو کہ اس کو جو ہے مانیٹر کرے گا سب, مطلب, اور ایف آئی آر آفٹر انویسٹیگیشن جو ہے کٹے گی. اور دوسرا جو ہے اس میں ڈیمیجز ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی تو آپ اس کے اوپر جتنے لاسز ہیں جو آپ کی پرسنالٹی سے نتیجے سے فائنینشیل لاسز, اس کو جو ہے آپ ریکوری کے جو ہے سوٹ میں جا سکتے ہیں, ڈیمیجز کے اندر جا سکتے ہیں اور اس سے پیسے وصول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے معاملات ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو سائبر کرائم بھی سوشل میڈیا کو ہی جس طرح آپ نے بتایا, تو کوئی ایسا پروسیجر آسانی کے ساتھ اس کے اندر معاملہ ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی اگر کوئی شخص تنگ کر رہا ہے, کسی خاتون کو کوئی تھریٹ کر رہا ہے, تو وہ بآسانی باحفاظت اور اس طرح کا کسی ادارے کے پاس جائیں, فئی کے سائبر کرائم کے پاس, اور پھر بآسانی بالکل جا سکتے ہیں. بلکہ آپ آن لائن جو ہے اپنی جو کمپلینٹ ہے اس کو آن لائن بھی کر سکتے ہیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور ان کی ویب سائٹ ہے, ہر چیز موجود ہے, اور رسپانس بھی کرتے ہیں, وہ چیزیں آگے بھی مطلب بڑھاتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کے اوپر آپ انویسٹیگیشن, مطلب وہاں پہ پھر وہ بلا کے جو آپ کے بیانات وغیرہ بھی لیتے ہیں, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے پہلے سوال کے اندر کہا تھا کہ ایگزامپل ایک سیٹ کسی حوالے سے ہو جائے نا, جس طرح ایک عام تاثر لوگوں کا یہ ہے کہ اگر 4 بندوں کو جنہوں نے کوئی کرائم کیا ہے, چوری کی ہے, قتل کیا ہے, تو عام بندہ یہ کہتا ہے کہ ان کو کسی چوک پہ ٹانگ دو, اور 4 دن کا ٹنگا رہنے دو, تو لوگ اس سے ایک مثال سمجھیں گے اور پھر جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ تو ایک لے مین اپروچ ہوتی ہے, لوگ اکثر اس طرح کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم کہیں ایگزامپل سیٹ کرنے میں جو عدالتی سسٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا اس کی لیکنگ ہے, کہ کوئی ایگزامپل اس طرح کی کسی بھی کیس کے اندر سیٹ نہیں ہو پاتی کہ جرائم کی روک تھام ہو سکے؟ اچھا یہ بتائیے, اس وقت دنیا بھر میں جو جرائم کا ریشو سب سے کم ہے وہ کون سا ملک ہے, اور مغربی ممالک میں جو رکنے کا شرح ہے وہ کتنی ہے, اور وہاں پر سزائیں کیسی ہوتی ہیں, کس طرح کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ مطلب سوالات ہیں کہ جس کے جوابات ظاہر آپ کے اور میرے پاس بھی ہیں, کہ وہاں پر اگر کوئی جو ہے ٹریفک کے اندر جو ہے ریڈ سگنل ہونے کے باوجود کراس کر لے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا, امپلیمنٹیشن ہے وہاں پر, تو وہاں پہ کہاں کس کو لٹکایا جاتا ہے, کہاں پہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہے, مطلب نظر نہیں آتی. لیکن ان سب چیزوں کے جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے وہ کہ آپ جو مطلب جو امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے, قانون ہمارے بہت اچھے بنے ہوئے ہیں, امپلیمنٹ کرنے والی اتھارٹیز صحیح نہیں ہیں, وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی ہیں. اگر وہ پرفارم صحیح سے کرنے لگ جائیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں. اور بڑے کیسز میں جس کے اندر لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا ہو, یہ بھی ٹھیک ہے کہ عبرت کا نشان بنانے والا جو ایک پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے جو وقار شیر صاحب آج دنیا میں نہیں رہے, جسٹس وقار شیر صاحب جنہوں نے ایک آرڈر کیا تھا, کہ وہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں کہ اس کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے. لیکن جب تک آپ کے امپلیمنٹیشن, یعنی اس پر بڑی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
उस वक्त हद जारी नहीं की हाथ काटने की चोरी के ऊपर कि जिस वक्त जो है कहत की सूरत थी। तो ये सब चीजें भी देखनी है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर ले और पता लगे कि चीजें जो है वो 90 डिग्री से किसी और जानिब जा रही है और आप जो है उसको किसी और तरफ लेकर जाना चाहते हो। तो ये सब चीजें भी अपनी जगह गौरतलब है। इसीलिए जो लीडरशिप या क़यादत है मुल्क की भी और दीगर इदारों की भी, उसको चेंज हुए बगैर आप अगर चीजें करेंगे शायद जुल्म हो लोगों के ऊपर कि आप चीजों में पहले लोगों की तरबियत जरूरी है। तरबियत भी, कौमों की तरबियत जरूरी है। हम बहुत सारी चीजों के अंदर इंसान, सिर्फ मेरी और आपकी तरबियत नहीं, कौमों की तरबियत की जरूरत है। और कौमें कैसे सिविलाइज्ड होती हैं, कैसे मतलब मुस्कुरा के बात करती हैं, कैसे जो है हाथ मिलाती हैं, कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं, या किस तरह से जो है किसका जवाब देती हैं, ये सब चीजें अपनी जगह पर अहम है कि लोगों को जो है सजाएं दी ही इसीलिए जाती हैं कि ताकि कोई और ये जो है काम ना करे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब कि आप हमारी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने और कानूनी पहलुओं के हवाले से बिलखुसूस जो नताशा का मामला था और दीगर मामला थे उस पर आपसे सैर हासिल गुफ्तगू रही। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जी, बहुत आपका भी शुक्रिया कि आपने बुलाया।